لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق پوچھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ مصلی پر بیٹھیں رو رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے عرض کیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ باتیں یہ ہو ہی رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری امی نے مجھے بلا لیا، کیا ہوا بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب یہ تینوں یعنی ماں باپ اور حضرت عائشہ صدیقہ انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے کیا کام نازل ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی، پیشانی سے پسینہ مبارک صاف کیا اور پھر سورہ نور کی آیات آپ کی زبان پر مچلنے لگیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو لوگ اس تہمت میں ملوث ہوئے تھے ان کے خلاف سزا جو نازل ہوئی وہ سزا ان کو دی گئی۔ عبداللہ ابن ابی جس نے یہ سارا پلان کیا تھا وہ اس میں بچ گیا کہ اس نے وہ جیسے کہتے ہیں نا دوسرے کے کندھے کے اوپر رکھ کے چلانا، ایسی صفائی سے کہ دوسروں کو آگے کیا، تو یہ اس کے ساتھ رعایت نہیں ہو گئی، کیونکہ دنیا میں اگر سزا مل جائے کسی جرم کی، وہ سزا جو اللہ نے رکھی ہے، تو پھر آخرت میں وہ سزا نہیں ملتی۔ اللہ کا اصول ہے ایک ہی مرتبہ سزا، یہاں نہ ملے وہ سزا تو پھر آخرت میں، اور آخرت کی سزا دنیا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو بہرحال اس میں پھر ان لوگوں کو جو ملوث تھے ان کو کوڑے لگائے گئے۔ تو یہ دو واقعات ہوئے جس کی وجہ سے بنو مستلق والا واقعہ جو ہے یہ مشہور ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں اسی سال یعنی ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتا ہوں، تم میں سے جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام ترسے ہوئے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بھی اور یہاں کے انصاری بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کی امارت میں ہمیں حج یا عمرے کا موقع ملے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہوئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کر کے ساتھ لے جایا کرتے تھے نا، اپنی ازواج مطہرات میں سے ساتھ تھیں۔ ادھر مکہ والوں کو جب پتہ چلا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں اطلاع مل گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سٹے کیا۔ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آتا ہے کہ وہ 300 فائٹرز کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو واپس بھگانے کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ تعداد زیادہ ہے تو جرأت نہ کر سکے، پھر انتظار کرنے لگے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو میں ان پر حملہ کروں گا، مگر عین نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الخوف کے احکام نازل ہو گئے۔ صلاۃ الخوف کی مختلف کیفیتیں ہیں، حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آدھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور آدھے دشمن کی طرف الرٹ رہیں، وہ بعد میں نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا جو آدھے
ان کی طرف ریڈ الرٹ کھڑے تھے، ان کی تعداد بھی ان سے ڈبل تھی، تو حملہ نہ کر سکے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر سٹے کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ ان کو تسلی دو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، آپ ہمیں نہ روکو، خانہ کعبہ پر ہمارا حق ہے۔ مگر یہ لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ نہیں آنے دینا ہے۔ حضرت عثمان کو کافی دیر بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد کہنے لگے جی آپ جائیں، ہمارا نمائندہ سہیل بن عمرو آ رہا ہے، وہ خود بات کرے گا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ انہوں نے میرے سفیر کو شہید کیا ہے۔ سفیر پر ہاتھ اٹھانا یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے شروع سے، لہٰذا اب میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ تم میں سے جو جو لوگ میرے ساتھ ہیں لاؤ بیعت کرو۔ چنانچہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، سوائے ایک منافق کے جس کا نام تھا جد بن قیس۔ باقی سب نے بیعت کی۔ اس بیعت سے فارغ ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک حضرت عثمان کی فضیلت ہے، حضرت عثمان کی وجہ سے بیعت ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ، یعنی یہ حضرت عثمان کی فضیلت کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لے کر فارغ ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، میں تو یہ سن رہا تھا، کہا نہیں اللہ کے رسول میں زندہ سلامت۔ کیا ہوا؟ کہا جی وہ ان کا نمائندہ آ رہا ہے، وہ آپ سے بات کرے گا۔ چنانچہ سہیل بن عمرو آیا، اور اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور چند نکات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ، جس کو ہم ٹریٹی آف حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ پہلا نقطہ تھا کہ جی مکہ والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو مکہ میں اس موقع پر انٹر نہیں ہونے دینا ہے، اور پھر آپ کا جو دعویٰ ہے کہ آپ خون خرابہ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ آپ بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ کر لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا اگر میری وجہ سے خون خرابہ رکتا ہے تو ٹھیک ہے میں واپس چلے جاتا ہوں۔ حالانکہ چند کلومیٹر رہ گیا تھا، اتنا لمبا سفر تو طے کر کے آ چکے تھے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر یہ سٹیپ لیا۔ حالانکہ صحابہ کرام سارے فرماتے ہیں کہ ہمارے دل پہ بڑا بوجھ پڑ رہا تھا کہ کیسے ہم واپس جائیں بغیر عمرہ ادا کیے۔ دوسرا نقطہ کہ جی آئندہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پہلے بھی نہیں کرتا ہوں، تم لوگ ہی حملے کرتے ہو تو مجھے اپنے دفاع میں لڑنا پڑتا ہے۔ کہا جی آئندہ نہیں ہوگی۔ تیسرا نقطہ کہ جزیرہ عرب میں جتنے قبائل رہتے ہیں آج کے بعد سب کو آزادی ہے کہ آپ کے ساتھ الحاق کر لیں یا ہمارے ساتھ الحاق کر لیں، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو پہلے بھی کسی کو نہیں روکتے، تم ہی جو قبیلہ ہمارے ساتھ کولابریشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تم ان پر ظلم کرتے ہو۔ کہا جی نہیں اب آزادی ہوگی۔ ایکچولی وہ لوگ بنو بکر سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے، اور ساتھ ہی ان کو یہ خدشہ رہتا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کو ہمارے ساتھ جو ہے الحاق نہیں کرنے دیں گے، تو چاہتے تھے کہ کسی طرح ان سے الحاق ہو جائے۔ چنانچہ یہ ان کا مقصد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزادی، یہ نقطہ بھی طے ہو گیا۔ اور پھر آخری ایک نقطہ کہ جی اب تلک جتنے بندے مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ پہنچ گئے، آئندہ اگر مکہ سے کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، مکہ والوں نے مطالبہ کیا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کر دیں گے۔ کہا جی اگلی بات بھی آپ سن لیں، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ مدینہ چھوڑ کر
مکہ واپس آنا چاہے تو آپ روکیں گے بھی تو آپ نہیں روک سکیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ یعنی ہمارا بندہ مکہ والا آپ کے پاس آیا، ہم مانگیں گے، آپ واپس کریں گے، اور آپ کا اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں آنا چاہے، آپ مانگیں گے تب بھی ہم واپس نہیں کریں گے، وہ ہمارے پاس مکہ میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر پھر بعض جگہ پہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ان کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا خانہ کعبہ کے زیادہ حقدار ہم نہیں ہیں؟ بیلنس ہونا چاہیے، اگر وہ واپس نہیں کر رہے تو ہم بھی نہ کریں، ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں۔ آپ نے فرمایا وہ خاموش رہو، اسی طرح ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سچی بات یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں خاموش تو ہو گئے، لیکن ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ بھائی دیکھو، ان کا بندہ جو ہمارے پاس آتا ہے کیوں آتا ہے؟ مسلمان ہو کر آتا ہے نا۔ ہم اگر اس کو واپس بھیج دیں گے کہ بیٹا آپ وہیں مکہ میں رہو، تو ہمارا ایک نمائندہ مکہ میں رہے گا، ان کی خبریں ہم تک پہنچاتا رہے گا۔ ویسے اگر ہم کوئی جاسوس بنا کے بھیجیں گے تو وہ قانون کے خلاف ہے، اور وہ تو خود مانگ رہے ہیں، تو ہمارا نمائندہ ان کے درمیان رہے گا۔ ہمارا بندہ ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس جانا چاہے، کون جائے گا؟ جو غدار ہو گیا، منافق ہو گیا۔ ایسی کالی بھیڑیں خود ہی چلی جائیں تو اچھا ہے، ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس وقت ہمیں سمجھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بصیرت سے یہ فیصلہ کیا، اور اس کو فتح مبین کہا گیا۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ نے طے کر لیا، کہنے لگا جی لکھ کے دے دیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو جب زبان سے کہہ دیتے ہیں تو ہو گیا، لیکن تم لکھوانا چاہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکھ کے دے دو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، نے کہا بسمک اللہم لکھو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کا ہی نام ہے، لکھ دو۔ محمد الرسول اللہ، کہنے لگا نہیں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکا ہوں، میں نہیں صاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ پھر لکھ رہے تھے کہ سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل جن کا نام مذکور ہے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کو گھر میں باندھا ہوا تھا۔ اب ان کو کہیں موقع مل گیا کہ بھاگ کے وہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ سہیل بن عمر کہنے لگا کہ یہ پہلا بندہ آیا ہے، یہیں سے عمل درآمد شروع ہوگا، اس کو واپس کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو معاہدہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی لکھ رہے ہیں، دونوں پارٹیز کے سگنیچر ہوں گے تب کمپلیٹ ہوگا نا۔ تو یہ تو پہلے آیا ہے، لہذا یہ ایگزمپٹڈ ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ معاہدہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد جو آئے گا تو اس پر امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ پہلے آئے ہیں، اس پر نافذ نہیں ہوگا، لہذا ان کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا سہیل بن عمر کہ جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جب زبان سے کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ بھی ہو گیا، اس کو بھی واپس کریں گے۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میرے دل پہ بڑی چوٹ پڑی کہ پہلے اتنا ظلم کر رہے تھے، اب جب واپس جاؤں گا تو پھر کیا حال کریں گے، کیونکہ بھاگے ہوئی قیدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ کہا جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس وقت تسلی ہوئی کہ بس خیر ہوگی۔ اب سہیل بن عمر ابو جندل کو ساتھ لے کر یوں واپس چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی اب عمرہ تو نہیں کر سکتے، اپنا اپنا جانور ذبح کرو اور بال کٹواؤ اور احرام کھولو اور پھر واپس مدینہ منورہ چلو۔ یوں پھر واپس آ گئے، اور پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمرہ قضا ادا کیا۔ تو یہ تھا صلح حدیبیہ۔ اب اس کے بعد جو ہے غزوہ خیبر ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔